بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام بڑا اہم ہے، کوئی بھائی بھی اس پیغام کو سکپ نہ کیجیے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو، اور فرمایا حقیقت میں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں اس بات کا۔ تو اسی طرح کی کوئی ملتی جلتی باتیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج دیکھیں، 2 دن قبل میں نے یہ پوسٹیں دیکھی تھی کہ انہوں نے محسن نقوی نے اجازت دی ہے کہ 4 ہوٹلوں کو شراب فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم یہاں پر شرابوں کی اجازت دو؟ یہ حرام کام انہوں نے کیا، اور یہ بات شراب جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ خود شرابی کبابی ہیں، یہ خود امریکہ کے دلال ہیں، اس سے انہوں نے اس ملک میں یہ اپنا امریکہ جیسا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، رات کو میں نے اب جب صبح خبر پڑی ہے کہ انہوں نے رات کو 50 مسجدوں کو گرانے کا انہوں نے آرڈر دے دیا، اور رات کو اسلام آباد میں مدنی مسجد کو شہید کیا گیا۔ کیا یہ ہمارا ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں تم مسجدوں کو شہید کرو اور یہاں تم شرابوں کے اڈے کھولو؟ یہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف امریکہ کے دلال، یہ کفار کی سازشوں کے یہ سازشی ہیں، اور یہ ان کے دلال ہیں، یہ حرامی ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ ہم دین کو ختم کریں۔ اب دین کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مسجدوں کو اڑایا ہے، اور انہوں نے اس کے بجائے انہوں نے شرابوں کی اجازت دی ہے۔ یہ کیسے حرامی ہمارے اوپر بٹھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اب اسحاق ڈار جو ہے اس نے امریکہ میں جا کر جو ہے وہ کہا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا، عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ تم نے ٹھیک سزا دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں، کہاں سے مسلط کیے گئے ہیں یہ سمجھ نہیں۔ یہ سارے کفار کے جھنڈے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں تو کبھی جب 295 کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ قادیانیوں کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شاعر اسلام میں ان کو اجازت دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ کچھ کرتے ہیں، مطلب اسلام کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وقت ہے ہم کو کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کریں۔ ہم خود کو حسینی کہتے ہیں، لیکن اب وقت آ رہا ہے کہ ہم حسینی کردار ادا کریں وقت کے جزیدوں کے سامنے۔ اب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہمارا خون ابھی مانگ رہے ہیں، ہمارا ملک ہمارا خون مانگ رہا ہے، اور ہمیں دینا ہے ہمارا خون، کیونکہ ہم نے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ اگر ہم نے آج اس کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیا اس کو، تو ہماری آنے والی نسلیں برباد ہیں، اور ہمارا دنیا آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ اللہ پاک ان ظالموں کو قہر نازل فرمائے، ان کو ظالموں کو نیست نابود فرمائے۔ یہ بہت بڑے منافق ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا چاہیے، اور ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔